बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिन पॉइंट इनसाइट के साथ मैं हूं जावेद इत्मीनान। आज बात करेंगे कि ख्वाजा साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट कल बयान दिया था, लेकिन काफ़ी हलकों में इसको संजीदा नहीं लिया गया। उस पर बात करेंगे, वो क्या बयान था, उन्होंने क्या उसकी तफासील जो है वो फराहम की हैं। दूसरा ये कि अली अमीन गंडापुर साहब वो बुरी तरह फंस गए हुए हैं। कैसे फंस गए हुए हैं और उनका ये समझ लें कि बतौर वज़ीर कितना अर्सा तक ये दौर चलेगा, उस पर बात करेंगे। और तीसरा ये कि कल बैक वक़्त मियां नवाज शरीफ साहब और खान साहब दोनों के लिए खुशखबरियों का दिन था। और आखिरी ये है कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब वापस लंदन जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। ख्वाजा साहब की बात करूं तो उससे कबल निगरान सेटअप के अंदर आपको याद होगा कि जितने भी पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गानी थे या और ममालिक के लोग थे, उनके ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन हुआ, जिसके नतीजे में मेरा ख्याल अब तक कोई 4.25 लाख के करीब अफ़गानी जो थे वो वापस वतन भेजे गए। और मज़ीद ऑपरेशन चल रहा था, क्योंकि एक टारगेट था कोई 30 से 40 लाख के करीब टोटल लोग थे। तो मैंने उस वक़्त भी अर्ज़ किया था कि ये जो निगरान सेटअप के दौरान ये एक ऑपरेशन चल रहा है, ये आने वाली हुकूमत भी इसको बरकरार रखेगी और जारी रखेगी। और उसके लिए सबसे मौजू तरीन जो था वो सेटअप वो यही था कि शहबाज शरीफ साहब जो थे वो बड़े साहबों की बात मानकर चलते हैं, उनके मुताबिक चलते हैं। और उनको ये कन्वे भी किया गया था कि जो इक़दामात निगरान सेटअप कर रहा है, आपने उसी को ही लेके चलना है। तो ख्वाजा आसिफ साहब क्योंकि वज़ीर दिफ़ा हैं, उन्होंने कल ये बात की है कि बहुत सारे अफ़गानी ऐसे थे जो पाकिस्तानी शहरिये जो थी वो जाली तौर पर लेकर, उनमें से 2 जो हैं वो डिग आउट हुए हैं। वो पाकिस्तान की आर्मी के अंदर कमीशन अप्लाई करके एक कैप्टन थे गालिबन और एक लेफ्टिनेंट थे। ये 2 फ़ौजी अफ़सर भी थे जिनको उन्होंने कहा कि मैंने फ़ाइल पर साइन किया है और उनको फ़ौज से फ़ारिग कर दिया गया है। यानी अफ़गानिस्तान के वो अफ़गानी भाई जो थे वो पाकिस्तान की जाली शहरियत लेकर पाकिस्तान की फ़ौज तक में घुस गए हुए थे, उनको फ़ारिग कर दिया गया है। और आने वाले दिनों में जो ये दायरा कार वसी होगा, वो किस तरह होगा कि इस तरह बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं अफ़गानी बल्कि कह लें, वो पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर काफ़ी ममालिक के अंदर सेटल्ड हैं, जैसे खलीज के अंदर, मिडल ईस्ट में हैं, उसके बाद यूरोप के अंदर भी हैं। तो मुमकिन है कि, बल्कि मुमकिन क्या कन्फर्म है कि उनके भी पासपोर्ट जो हैं वो कैंसिल कर दिए जाएंगे। जब वो उनके पासपोर्ट कैंसिल होंगे तो लामाला वो भी वापस आ जाएंगे, और उनको भी वो इलीगल जब वहाँ होंगे तो उनको वापस भेजे, डिपोर्ट कर दिया जाएगा। वो पाकिस्तान आएंगे तो पाकिस्तान वाले फिर अफ़गानिस्तान डिपोर्ट कर देंगे। तो ये जो थोड़े मामलात अफ़गानिस्तान के साथ ख़राब चल रहे हैं, वो इस वक्त की तालिबान गवर्नमेंट के साथ के हैं, क्योंकि वो टीटीपी को सपोर्ट करती थी। पाकिस्तानी हुकूमत का, पाकिस्तानी फ़ौज का ये मौक़िफ़ था, जिसके नतीजे में उनको ये इक़दामात करने पड़ रहे हैं। तो ये कल उन्होंने एक इंकशाफ किया था कि पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर भी 2 ऑफ़िसर जो थे वो जाली शहरियत लेकर फ़ौज के अंदर कमीशन अप्लाई कर चुके हुए थे, और वो ऑफ़िसर थे इस वक्त। इस तरह पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे अफ़गानी हैं जो पाकिस्तान की जाली शहरियत लेके बैठे। किस दौर में शहरियत ली, वो सारी तहकीकात हो रही हैं, कैसे ली, क्यों ली। लेकिन ये दायरा कार पाकिस्तान के अंदर भी वसी होगा कि गैर कानूनी तौर पे मुकीम के साथ साथ जो कानूनी तौर पर भी पाकिस्तानी शहरियत जाली तरीके से लेके बैठे, उनके खिलाफ भी एक ऑपरेशन बड़ा मुसर तरीके से शुरू होगा, जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी तक जाकर ख़त्म होगा। दूसरा ये कि अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो उनके कल नाकाबिल ज़मानत वारंट निकले हैं गिरफ़्तारी के। वो इतने उस पर ख़ास इफ़ेक्ट नहीं होता, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट से उनको वो वारंट कैंसिल हो जाएंगे, खारिज हो जाएंगे, तो उस पर इतना उनको परेशानी वाली बात शायद नहीं है, अनटिल अनलेस के आगे जाके सुप्रीम कोर्ट में मामला ना चला जाए। लेकिन खान साहब भी उनसे कुछ मुतमिन नहीं है। मुतमिन क्यों नहीं है? एक तरफ खान साहब ने जेस्टर ये दिया था और ये कहा था, बल्कि आखिरी दफ़ा भी जब उन्होंने मीडिया से बात की थी डेला जेल के अंदर, गैर रस्मी सहाफ़ी से गुफ्तगू की, उसके अंदर भी ये फरमाया था उन्होंने कि मरकज़ी हुकूमत के साथ एक जो सियासी वर्किंग रिलेशनशिप है वो बरकरार रखेंगे। और मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ कि खान साहब ने ये गंडापुर साहब को हदायत दी थी कि ज़्यादा आगे लेटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो अपने सूबे के हकूक़ की बात है वो करें। और जो आइंदा एस आई यू के अंदर जो मीटिंग्स हैं
یا قومی سلامتی کمیٹی کی جو میٹنگز اس کے اندر آپ جوائن کریں، ان کو بیٹھیں ملیں، تاکہ تھوڑا سا معاملات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بہتر ہو سکے۔ لیکن لاسٹ ٹائم جب گنڈا پور صاحب میاں شباشی صاحب کو ملے ہیں اور وہ تصاویر جب خان صاحب نے دیکھی تو اس کے اوپر وہ سیکھا ہوگا کہ صرف ساتھ بیٹھ کے تصویریں بنوانا، اس کے بعد میڈیا سے بات کرنا۔ تو اب ظاہری بات ہے، جب ایک طرف علی امین گنڈا پور صاحب وزیر اللہ ہیں ایک صوبے کے، تو مرکز کے ساتھ ان کے ریلیشن شپ تو پھر ایسے ہی ہوں گے، اس پر خان صاحب نالاں ہوئے ہیں ان کے ساتھ۔ اب گنڈا پور صاحب اس لیے پھنس گئے ہوئے ہیں کہ اگر وہ خان صاحب کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں تو مرکز اور اسٹیبلشمنٹ ناراض ہوتی ہے، اور اگر خان صاحب کی مرضی کے مطابق نہیں چلتے تو خان صاحب ناراض ہوتے ہیں، تو دونوں صورتوں میں وہ فارغ ہو جائیں گے۔ کتنا سر چلتے ہیں یہ دیکھنے کی بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیسے وہ کانٹوں کی سیج کے اوپر چلتے ہیں اور بڑا سنبھال سنبھال کے۔ اگر وہ خان صاحب کو مطمئن نہیں کر پائیں گے یا خان صاحب ناراض رہیں گے تو خان صاحب ان کو ریپلیس کر دیں گے، ان کی جگہ کو اور وزیر اعلیٰ آ جائے گا۔ اور اگر وہ منو ان جو ہے وہ خان صاحب کے مطابق چلیں گے تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس یا مرکزی حکومت کے پاس بھی راستے ہیں، جس طرح کہ میں نے ایک پہلے ولاگ میں عرض کی تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ان کے اثاثے ظاہر کرنے کا کیس چلا گیا ہوا، ایک اپلیکیشن چلی گئی ہوئی ہے، اس پر عمل درآمد ہوگا، اور یہ صورت میں وہ نااہل بھی ہو سکتے ہیں۔ جب نااہل ہونے کی تو وزارت خود ہی چلی جائے گی، تو وہ اس وقت دونوں طرف پھنس گئے ہیں۔ کل جی میاں نواز شریف صاحب کے لیے بھی دو خوشخبریاں تھیں، اور عمران خان صاحب کے لیے بھی دو تھیں، اور ایک ہی دن میں دونوں بیلنس ہو گئے۔ خان صاحب کے اوپر جلاؤ گھراؤ کے کیسز تھے، جو دھرنا ایک لے کے آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، یہ کے پی کے سے اور پنجاب سے، بلکہ پوری پاکستان سے جو اسلام آباد دھرنا جانا تھا، اس میں ریڈ زون ایریا جو اسلام آباد کا تھا وہاں پہ درختوں کو آگ لگائی گئی تھی، جلاؤ گھراؤ کیا گیا تھا، تو وہ ایک خان صاحب کے اوپر مقدمہ بنا تھا، بلکہ دو بنے تھے، ان میں کل وہ بری ہو گئے ہیں۔ ظاہری بات ہے، خان صاحب لیڈر تھے، وہ تو لیڈ کر رہے تھے، تو سیاسی مقدمات پھر اسی طرح کے بنتے ہوتے ہیں کہ سارا مدعا انہیں پہ ڈال دیا گیا، تو ان پہ ایک مقدمہ چل رہا تھا کافی عرصے سے، اس میں کل وہ بری ہو گئے ہیں۔ اور دوسری طرف میاں نواز شریف صاحب کے لیے خوشخبری یہ تھی کہ حسن نواز اور حسین نواز جو تھے، ان کے اوپر بھی ایمن فیلڈ والے مقدمات کافی دیر سے چلتے آ رہے تھے، تو انہوں نے پہلے اپنی حفاظی ضمانت کرائی، پھر وہ پیش ہوئے، کل وہ فیصلہ محفوظ ہو گیا۔ نیب کے وکیل نے کہا جی ہمارے پاس اور کوئی مٹیریل ہی نہیں ہے کیس چلانے کے لیے، تو ہم نے مزید کیس نہیں چلانا۔ الٹیمیٹلی جیسے میاں نواز شریف صاحب کے مقدمے خارج ہوئے، ختم ہوئے، تو حسن نواز اور حسین نواز کے اوپر بھی کل وہ مقدمے جو تھے وہ ختم ہو گئے، وہ بری ہو گئے۔ گو کہ وہ عمران خان صاحب کے دور میں بنے تھے، کس حد تک وہ ان کے اندر حقیقت تھی نہیں تھی، اس وقت خان صاحب ان کے اوپر مقدمے بنا رہے تھے، آج خان صاحب کے اوپر مقدمے بن رہے ہیں، تو یہ سیاستدانوں کے لیے روٹین ہے مقدمے بننا اور خارج ہونا۔ بہر یہ کل کے دن میں دونوں پارٹیز جو ہیں، دونوں فریق جو ہیں، بیلنس ہو گئے ہیں۔ نواز شریف صاحب رمضان کے آخری عشرے میں پہلے سعودی عرب جائیں گے اور وہاں سے پھر انگلینڈ جا رہے ہیں، اور وہاں پہ سنا ہے کہ کچھ دن وہ قیام بھی کریں گے، اور اس کے بعد وہ وطن واپس آئیں گے۔ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ میاں شباز شریف صاحب بھی شاید جائیں گے، اور آخری عشرہ جو ہے وہ چند دن وہاں گزاریں گے رمضان شریف کے جو ہے سعودی عرب کے اندر۔ مریم نواز صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب کے بارے میں بھی اطلاع ہے کہ وہ بھی جائیں گی، لیکن یہ لوگ تو پھر واپس آ جائیں گے وہاں سے، پھر میاں نواز شریف صاحب جو وہ انگلینڈ جائیں گے، اور وہاں چند روز جو ہیں وہ قیام کریں گے۔ چند روز پتہ نہیں کتنا قیام کرتے ہیں، بظاہر تو یہی کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹرز کو چیک اپ بھی کروانا انہوں نے، جو روٹین کا ایک چیک اپ ہے میاں نواز شریف صاحب کا، چیک اپ بھی ہوگا ممکن ہے، لیکن میاں صاحب جو ہیں وہ دل برداشتہ بھی ہیں، اور ایک خاموشی بالکل ان کے اوپر طاری ہے۔ جتنے بھی ایونٹس میں آپ دیکھ لیں میاں نواز شریف صاحب کی اپیرنس ہوئی ہے، وہاں پہ وہ کسی جگہ ناخوش نظر آئے ہیں۔ ہاں اتنی وہ اپنی اپیرنس دے رہے ہیں، جیسے 2-3 دن قبل جو ہے وہ مریم صاحبہ نے اجلاس کیا تھا بطور وزیر اعلیٰ پنجاب، تو میاں نواز شریف ساتھ بیٹھے تھے، اور انہوں نے کچھ اقدامات کے بارے میں کہا تھا، جس میں فارمرز کے والے سے جو کچھ باتیں تو مجھے اچھی لگی ان کی، جو انہوں نے کہا تھا کہ جو مڈل مین ہے، جو آڑھتیا ہے، اس کا سسٹم ختم کرنا پڑے گا، تاکہ جو فارمر ہے وہ اپنی فصل کو ڈائریکٹ جو ہے وہ گورنمنٹ تک، یا اس طرح ایک میکنزم بنایا جائے کہ وہ پہنچائے، جو مڈل مین راستے میں ایک اچھا خاصا منافع کماتا ہے اس کا پتہ کاٹ دیا جائے۔ اور ساتھ انہوں نے آئی ایم ایف کے والے سے بھی بات کی تھی میاں نواز شریف صاحب نے، کہ کب تک بجلی اور گیس کا عوام پر بوجھ ڈالیں گے۔
اور عوام کے صبر کے امتحان ہی لینا چاہیے. تو یہ ہے کہ میاں صاحب اپنی پارٹیسپیشن تو دکھا رہے ہیں کہ وہ اجلاس میں پراپر ساتھ بیٹھ کر کنڈکٹ کر رہے تھے مریم صبا کے ساتھ. لیکن جب ایک بندہ عہدے پہ خود فائز ہوتا ہے، وہ سی ایم ہو یا پرائم منسٹر ہو، تو اس کے ایک اور ہوتا ہے. اور اگر آپ کو فارغ کر دیا جائے تو آپ کے دل میں ملال بھی ہوتا ہے کہ اسپیشل میں آیا بھی تھا. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ مخالفت کی تھی. بلاول صاحب کی کمپین اٹھا کے دیکھ لے تو ہر جلسے میں انہوں نے کہا تھا کہ چوتھی بار وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے، اور بھی انہوں نے نہیں بننے دیا. سیدھی بات ہے. ان کو شباز شریف صاحب بھی بارے کھاتے تھے. حالانکہ ماضی کے اندر شباز شریف صاحب جو ہے واصل زرداری صاحب کے بارے میں کون سی زبان استعمال کرتے تھے وہ پتہ ہے، لیکن اس کے بعد ان کا ورکنگ ریلیشن شپ آپس میں اتنا شاندار ہوا کہ پیپلز پارٹی کو بھی وہ شباز شریف صاحب قابل قبول تھے، میاں نواز شریف جو ہیں وہ قابل قبول نہیں تھے. اس کے باوجود انہوں نے مجبوری کے اندر دیکھ لیں ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے وزارت عظمیٰ کے لیے شباز شریف صاحب کو کیا، اور شباز شریف صاحب نے مسلم لیگ نون نے زرداری صاحب کو صدر کے لیے کیا. تو وہ یہ ایک سلسلہ چلتے رہے گا ان کا. لیکن میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کافی ڈس آرڈر اور بد دل ہیں. لیکن کچھ عرصہ وہ جانا چاہ رہے ہیں کہ چیک اپ بھی ہو جائے گا، تھوڑا سا ریلیکس بھی ہو جائیں گے. واپس آ کے میرا خیال پھر وہ عملی سیاست جو ہے وہ عملی سیاست ان کی اب اس حد تک رہ گئی ہے کہ پارٹی کے ایم این اے سے مل لیا، ایم پی اے سے مل لیا، مریم نواز صاحبہ کو دیکھ لیا کیا کر رہی ہیں، شباز شریف صاحب کو دیکھ لیا کیا کر رہے ہیں. تو یہ ایک سرپرستی رکھیں گے، اس کے اوپر ان کا سیاست میں میرا خیال ہے اتنا رول رہ بھی نہیں گیا، نہ ان کی صحت اجازت دے رہی ہے، نہ ان کی کوئی ایسی سرگرمیاں نظر آ رہی ہیں. تو اگلے پروگرام تک لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.